السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ویلکم ٹو our series بیسٹ ان اسلام۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 33 پیش کروں گا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اور اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دے اور وہ خود نیک اعمال کرنے والا ہو اور وہ کہے کہ بے شک میں تو فرما برداروں میں سے ہوں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تم جب بھی دین کی دعوت دینے کھڑے ہو، تمہیں کتنی مخالفت کا سامنا ہو، کہ تمہارے اوپر کتنے لوگ تانے کس رہے ہوں، تمہارا کتنے لوگ مذاق اڑا رہے ہوں، یاد رکھو کہ اگر تم کو اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ کی جنت میں جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہو سکتی جو بات کسی کو اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف بلائے۔ اس آیت کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کو اسلام کی دعوت دیتے تھے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، وہ لوگوں سے کہتے تھے لا تسمعوا هذا القرآن، اس قرآن کو مت سننا، والغوا فیہ، اور شور مچاؤ لعلکم تغلبون، تاکہ اس قرآن کو کوئی نہ سن سکے اور صرف تمہاری بات لوگوں تک پہنچے۔ اور جو شخص بھی اس وقت اسلام لے کر آتا اور اسلام کی بات کرتا، اس کا بائیکاٹ کر دیا جاتا، اس کا مذاق اڑایا جاتا، اس پر ہنسا جاتا، اس کو برا بھلا کہا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے جو قرآن کا مذاق اڑاتے تھے، قرآن کو لوگوں کو سننے سے روکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے حشر کا ذکر کیا، ان کی سزاؤں کا ذکر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان مومنین کا ذکر کیا کہ جو اسلام کی دعوت دیتے رہے اور ایمان پر انہوں نے استقامت اختیار کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی دنیا والے کوئی بھی بات کرتے رہے، تم اس کی فکر نہ کرو، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ تم لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاؤ، اللہ کی توحید کی طرف بلاؤ، اللہ کے دین کی دعوت دو۔ یہ سارے مرحلے ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ آج جب ہم لوگوں کے سامنے دین کی بات کرتے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے پردے کی بات کرتے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے حیا کی بات کرتے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے انصاف کی بات کرتے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے اچھے اخلاق کی بات کرتے ہیں، ہم لوگوں سے سود چھوڑنے کو کہتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں بھائی کیا باتیں کر رہے ہو، کون سی دنیا میں رہ رہے ہو، اس طرح اس دنیا میں کام نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہے تھے اور ہمیں بھی تسلی دے رہے ہیں، کیونکہ یہ قرآن قیامت تک کے لیے زندہ کتاب ہے کہ تم یاد رکھو کہ جب بھی تم اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے رسولوں کی طرف لوگوں کو دعوت دو گے اور جو بھی بات کرو گے وہ سب سے اچھی بات ہوگی۔ اور یاد رکھو کہ جب تم لوگوں کو اچھی بات کی طرف دعوت دو وعمل صالحا، تو تم خود بھی نیکی کرنے والے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کو تو اچھائی کی طرف دعوت دو لیکن خود تم انہی برے کاموں کے اندر پڑے ہوئے ہو، تو اس بات کو اللہ تعالیٰ انتہائی ناپسند کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے؟ کبر مقتا عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ ہے، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ کہو جو تم نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیے کہ جب آپ لوگوں کو اچھی بات کا حکم دیتے ہیں، اچھی بات کی طرف بلاتے ہیں، تو وہ سارے نیک اعمال آپ خود بھی کرنے والے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کو تو کہتے ہیں جی فجر کی نماز پڑھو، فجر کی نماز پڑھو، فجر کی نماز پڑھو، اور آپ خود فجر کی نماز میں موجود نہ ہوں۔ آپ لوگوں کو تو حکم دیں سچ بولو، سچ بولو، سچ بولو، اور آپ سچ بولنے والے نہ ہوں۔ یاد رکھیے کہ اگر ہم اللہ نہ کرے ایسا کام کرنے والے ہوئے تو ہمارے لیے شدید عذاب ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کبر مقتا عند اللہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ فرمائے۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی آپ اللہ کے دین کی بات کریں اور لوگ آپ کو کوئی بھی مذاق اڑائیں، ان کو اڑانے دیں، آپ اپنی بات کو اچھے طریقے سے پیش کریں، نمبر ایک۔ نمبر دو، جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی بات کو لوگوں کے سامنے پیش کریں اور اس کا اثر لوگوں تک آئے، اللہ تعالیٰ آپ کی بات میں اثر ڈال دے، تو آپ خود بھی ان اچھی اور نیک باتوں پر عمل کرنے والے ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال اننی من المسلمین، کوئی کہنے والا آپ کو کچھ بھی کہے، کوئی کہنے والا، کوئی مذاق اڑانے والا آپ کا کسی بھی طرح مذاق اڑائے، کوئی تانا دینے والا آپ کو کسی بھی طرح تانا دے، آپ نے بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دینا، آپ نے بدتمیزی کا جواب
اچھے طریقے سے دینا ہے، کیونکہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، دیکھو اچھائی کبھی بھی برائی کے برابر نہیں ہو سکتی، اچھائی ہمیشہ اچھائی ہوگی۔ تو تم اچھائی سے کام لو، اچھائی سے لوگوں کو دعوت دو، لوگ تمہیں کچھ بھی کہیں، تمہارے ساتھ کچھ بھی کہیں، تم وہ کرو گے جو ایک اچھے مسلمان کو سوٹ کرتا ہے، کیونکہ تم یہ کہتے ہو اننی من المسلمین، میں تو اسلام پر عمل کرنے والا ہوں، تمہاری بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت پر عمل کرنے والا بنا دے اور ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا بنا دے۔ تو لہٰذا آج کی ایپیسوڈ سے جو ٹو ڈو ہم کو ملتا ہے، ٹیک ایکشن ہم کو ملتا ہے، وہ یہ کہ ہمیشہ یاد رکھیں جو اللہ کی بات ہے وہ سب سے اچھی بات ہے، اور جو اللہ کی بات کرنے والے ہیں وہ صرف بات کرنے والے نہیں ہیں بلکہ وہ اس بات پر عمل کرنے والے بھی ہیں، اور جب اس بات کو کہتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو وہ لوگوں کا مذاق اڑانے کا جواب لوگوں کے مذاق اڑانے سے نہیں دیتے، بلکہ وہ لوگوں کا مذاق اڑانے کا جواب اس بات سے دیتے ہیں کہ بھئی ہم تو مسلمان ہیں، ہم اچھے اخلاق کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اننی من المسلمین، میں اسلام پر عمل کرنے والا ہوں، اور اسی بات کی تو میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔